بلی مار. میاؤں میاؤں میاؤں. آجا آجا میری جان, کہاں بھٹکتی ہوئی آ گئی. دیکھو تو اپنے سفید رنگ پر کتنا اترا رہی ہے موٹی, ہڈ حرام کہیں کی. ایک بار دبوچ لوں پھر زمین پر لاتی ہوں تیری اکڑ. وہ زیر لب یہ بولتی ہوئی ہمسائے کی دیوار سے کودتی ایک اجلی برق رو بلی کو دیکھ کر رسوئی کے دروازے کی طرف بڑھی. مانو بلی اتنے میں دروازے کی چڑچڑاہٹ کو کھانا کھولنے کا سندیشہ سمجھ کر بانو کی طرف لپکی. پہلے پاؤں کے گرد چکر کاٹتی رہی, پھر اپنا جسم اس کے پاؤں سے رگڑ کر مانوسیت کا اظہار کرنے لگی. بانو کو اس کا یہ گڑ گڑا کر کھانا مانگنے کا انداز بہت پسند آیا اور وہ خود کو کلوپیٹرا جان کر اس بات پہ مسکرائی گئی کہ وہ بلی جس کی پوجا مصر میں کی جاتی تھی وہ اس کے قدموں میں لوٹ رہی ہے. گھر والے مجلس میں شرکت کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے. بانو تنہا تھی. بلی کے آ جانے سے گویا اس کو ایک ساتھی میسر آ گیا. عید قرباں گزرے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا. فریج میں گوشت کی خاصی مقدار تھی. بانو نے ایک پیکٹ اٹھا کر اوون میں ڈی فروسٹ کرنے رکھ دیا اور خود بلی کے برابر آ کر زمین پر بیٹھ گئی. بلی کی اجلی نرم گداز کھال اس کے مالک کی معاشی حیثیت کا پتہ دے رہی تھی. یقیناً امپورٹڈ شیمپو سے نہاتی ہوگی اور نرم بستر میں سوتی ہوگی. حسرت سے بانو نے سوچا. دیوار پھلانگ کر ادھر کیا کرنے آئی ہو موٹی؟ بانو نے بلی کی گردن زور سے پکڑ کر پوچھا. جواباً وہ ایک دبی سی آواز نکال کر چپ ہو گئی. اب تک بلی گوشت پگھلنے کی خوشبو اور بانو کی مہربانی سے اس سے مانوس ہو چکی تھی. ہاتھ لگانے پہ مزاحمت کو جا وہ ہل بھی نہیں رہی تھی. گرم گرم گوشت کا ٹکڑا ایک پلیٹ میں ڈالے, سرخ مرچ کی ڈبیا, آٹے کی بوری اور پلاسٹک کی رسی تھامے بانو بلی کو چمکارتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھی. سب ایک ترتیب سے میز پر رکھ کر پاؤں میں لوٹتی بلی کو ایک ہاتھ سے دبوچا اور کمرے کو قفل لگا دیا. کنتی کی آواز سے بھوکی بلی کچھ چونکی, کان ہلا ہلا کر ٹوہ لینے کی کوشش کی مگر اب دیر ہو چکی تھی. بانو کی آنکھوں کی چمک بلی کی سانسیں بے حد تیز کر رہی تھی. التجا کرتے ہوئے بلی نے دروازے کے پٹ کھولنے کی کوشش کی. بڑی چہبجی ہوئی مگر حاصل کوشش ندارد. بانو پر جیسے سکتہ طاری تھا. صوفے پہ دراز وہ بلی کی کیفیت سے وہ سرور کشید کر رہی تھی جو رومی بادشاہ گلیڈیٹر کھیلوں سے کرتے تھے. رومی بڑے صفاق واقع ہوئے ہیں. اکھاڑے میں انسان اور درندے کے غیر متناسب خونی کھیل پر تالیاں بجاتے جشن مناتے سنگ دل لوگ. سوچوں میں غلطاں بانو بلی کی بے بسی کا مظاہرہ اطمینان سے کر رہی تھی. گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر بلی کے آگے پھینکا مگر بے یقینی کے اس ماحول میں بلی کی بھوک ہوا ہو چکی تھی. اس کو تو بس باہر جانے کا تھا, آزاد ہوا میں سانس لینا تھا. اس کی سر توڑ کوششوں سے بے نیاز بانو صوفے پہ دراز آنکھیں موندے کسی اور ہی دنیا میں غرق تھی. یادوں کے کربلا میں بھٹکتی پیاسی بانو. بچپن میں ابا یوں ہی تو اذیت دیتے تھے. سبق یاد نہ ہوتا تو سارا دن بھوکا پیاسا رکھا جاتا. سامنے بیٹھ کے کھانا تناول کرتے اور رومی انداز میں بانو کی بھوک کا تمسخر اڑاتے. ابا کو بانو کا غرور توڑنے کا بہت شوق تھا. ذرا اس میں اعتماد پیدا ہوتا ابا کا نازی ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا. ایک جھرجھری لے کر اس نے شور مچاتی بلی کو گھور کر دیکھا. سرخ مرچوں کی ایک چٹکی لیے وہ اس کی طرف بڑھی اور حسد بھرے لہجے میں بولی. نیلی آنکھیں ہیں, ان پہ ناز ہے نا تجھے حرافہ, تیرا غرور توڑوں. مرچوں بھری مٹھی بلی کی آنکھوں میں خالی کر کے اس نے تڑپتی ہوئی جان کو قابو میں کیا. پلاسٹک کی رسی سے پاؤں باندھنے سے پہلے بلی کو گرد آلود فرش پہ خوب اچھی طرح پھینٹ کر رنگ سفید سے خاکی کیا. وہ راتی بلی کی مسامت حد سے بڑھی تو بانو کی آنکھوں میں خون اتر آیا. پنجوں کے لگنے سے بانو کے ہاتھ زخمی ہوتے جا رہے تھے مگر خون تو اس کی آنکھوں سے برس رہا تھا. بوری میں بلی کا جسم ڈالتے ہوئے
بلی بوری سے باہر والا محاورہ بنانے والے کو موٹی سی گالی دیتے ہوئے گھر کے پچھواڑے میں ابا کی قبر تک پہنچی اور پہلے سے کھودے گئے گڑھے میں بے جان بوری پھینک کر اطمینان سے برابر کی فاتحہ پڑھی اور چل دی۔